تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا آواز بلند صلوات اللہم صلی سرمایہ ملت خطیب ولایت حیدر کا رات کرنا گھر سے رہا نہیں ہو جاتا بس ایک آج کی ربائی سید بادشاہ کو بسم نظر اللہ کر رہا بسم ہوں اللہ کل انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ آگے کربلا کی انہوں نے اگر آپ لفظ پہ غور کر گئے تو انشاءاللہ لطف آئے گا حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا بے نام کی کربلا وہ اللہ بنا دیا حسین نے ذکر خدا کو اعلیٰ بنا دیا بے نام کی کربلا وہ اللہ بنا دیا دیکھو کتنا عظیم ہے خون حسین دیکھو کتنا عظیم ہے خون حسین جب خاک پہ گرا تو خاک شفا بنا دیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل قلوبنا میں اسی سال شعبان کی مہینے میں رحم اللہ من یقرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جو تعریفوں کا محتاج نہیں جتنی تعریف انسان خدا کی کرے وہ انسان کی مقدور بھر تو ممکن ہے خدا کی تعریف کا حق ادا کر اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات خدا کی تعریف بن گئے وہ ذکر کرتے گئے ذکر خدا ہوتا چلا گیا وہ لب ہلاتے چلے گئے کبھی تحمید بنی اور کبھی تکبیر بنی اور سب مل گئے تو ان کے صدقے میں ہی تقدیر بنی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا جعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقرهما مع وليهما الإمام
المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ شکر خداوند موسی کاظم نصیب ہوئی برائے ذکر حضرت موسی کاظم، اور یقیناً سلسلہ گفتگو مخصوص طور سے فضائل اور شرح زیارت امام مجتبی علیہ السلام، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ آج سفر کی 7 تاریخ کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے باب الحوائج حضرت عبد صالح العالم الفقی الوفی الفاضل، اور کیا کہنا اس شخصیت کا جس کا لقب ہو حلیف السجدۃ الطویلہ۔ انشاءاللہ اس میں ذکر فضائل اور ذکر مصائب بھی بیان ہوگا، البتہ اپنے عنوان سے ربط قائم کرتے ہوئے کہ 50 سنہ ہجرت اور 128 سنہ ہجرت، 78 برس کا فاصلہ ہے۔ 50 سنہ ہجرت میں کیا ہوا اور 128 سنہ ہجرت میں کیا ہوا، آپ کی خدمت مقدس میں فرزند ہے، رسول خدا کا لخت جگر ہے، پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور کیا کمال کی شخصیت ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی زیارت کے الفاظ دیکھیے اور کبھی مولا کا شان عطا سمجھیے۔ زیارت نامے کے الفاظ السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ، اے خدا کے دین کے مددگار حسن مجتبی، آپ پر ہمارا سلام۔ کیسے خدا کے دین کے مددگار، کہ دین نے جب پکارا تو یا حضرت ابو طالب کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سوچئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت امام مجتبی علیہ السلام کی شخصیت۔ آئیے دونوں بچوں کو لیے ہوئے رسالت مآب میں پہنچی ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا، بیٹی تم تو مجھے بابا جان کہا کرو، جب تم مجھے بابا کہتی ہو رب راضی ہو جاتا ہے۔ امت ابن عبداللہ کو رسول کہے تب رب راضی ہو، فاطمہ صرف بابا کہہ دے تو رب راضی ہو جائے۔ تو فاطمہ کے رب کہنے سے، فاطمہ کے جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے ہی تو خدا راضی ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر رہیے، ہمیں اپنے عقیدے پر رہنے دیجیے، ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں رکھتے، آپ جس کو چاہیں رضی اللہ کہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہم جس کو سمجھیں گے اس کو رضی اللہ کہیں، اور ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات ہے، حدیث پیغمبر فاطمہ راضی ہیں اس سے خدا راضی ہے۔ تو آپ اپنے عقیدے پر رہیے اور ہمیں اپنے عقیدے پر رہنے دیجیے۔ ان دونوں کو آپ عطا کیجئے اپنی میراث۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آپ کی میراث 4 چیزیں، ایک ہیبت، ایک سیادت، ایک جود
آپ کی میراث 4 چیزیں: ہیبت، سیادت، جود و کرم اور شجاعت. اور آپ نے ایسے تقسیم کیا کہ 2 حسن کو دی، 2 حسین کو دی. حسن کو اپنی ہیبت، خدا کبھی نصیب کرے آپ کو حرم حضرت عباس علیہ السلام میں سرداب میں جانا. وہ سرداب نہیں جو ایکسٹینشن ہے حرم کی، وہ نہیں، جو اصل قبر مقدس مولا عباس علیہ السلام ہے. وہاں جائیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. کیا آداب زیارت اور کیا کلمات زیارت سب بھول جاتا ہے انسان. اور اللہ کے رسول نے اپنی ہیبت کا وارث بنایا امام حسن کو. جس نے مرتبت کی ہیبت کو آپ کی شہادت کے بعد دیکھنا ہو وہ حسن کو دیکھ لے. ایسی ہیبت ہے، اللہ اکبر، قسم بخدا سارے جمع ہو جاتے تھے، حسن اکیلے رہتے تھے. یہ سارے جمع ہو کر حسن کو بلاتے تھے. سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے خلاف جملے کہتے تھے، پھر حسن کی ہیبت طاری ہوتی. ایسے میں یہ واقعہ سرزمین شام سے متعلق بیان کیا جاتا ہے. آپ نے احتجاج یعنی خطبہ حجت قائم فرمایا. پوری کتاب مرتب کی. علامہ طبرسی علیہ الرحمہ نے کتاب الاحتجاج، یعنی وہ کتاب جس میں حجتیں بیان کی اپنے عصمت اور اپنے ہادی ہونے کے اعتبار سے. پوری کتاب مرتب احتجاج. امام علیہ السلام نے اپنے فضائل پر کہنے لگا، بڑی باتیں کرتے ہو تم. میں نقل قول کر رہا ہوں، تم سے پہلے کیسی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. امام نے فرمایا کیا تھا؟ امام فرماتے میں چاہوں تو مشرق و مغرب، میں چاہوں تو مشرق و مغرب کر دوں. ہو سکتا ہے یہ بات آج کے جب کی سمجھ میں نہ آئے. کیسے ہو سکتا ہے مشرق مغرب؟ کیسے ہو سکتا ہے مغرب مشرق؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے خدا اپنے زمانے میں اپنی حجت قرار دے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ اگر نقشہ دنیا کو ہو تو کبھی دائیں پلٹ دیتا ہے، کبھی بائیں پلٹ دیتا ہے. یہ نقشہ دنیا فٹ بال کی طرح سے بچے کے ہاتھ میں. سمجھیے ملک الموت کے ہاتھ میں سکہ، پوری دنیا کا نقشہ. ایسے آج کے زمانے میں بچے کے ہاتھ میں دنیا کا پورا نقشہ. اور اگر بات سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان ہے. مشرق کو مشرق کہا کس نے ہے؟ مغرب کو مغرب کہا کس نے ہے؟ کائنات کی خلقت سے پہلے کون تھا؟ یا نور خدا تھا یا نور پنجتن تھا؟ سے سورج چمکا اس سے مشرق کہہ دیا. جس کا بابا سورج پلٹا کے دکھائے تو سورج کا پلٹنا بتا رہا ہے کہ جہاں ڈوبنا تھا وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا. جہاں ڈوبنا تھا وہیں سے نکلنا شروع ہو گیا. کچھ ایک لحظے کے لیے جہاں سے نکلتا تھا سورج وہاں پلٹ رہا تھا. گرچہ زمانہ ابھی بھی نہ سمجھے. عجیب بات ہے، آج کے لوگ کہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، یقین آ جاتا ہے. اور اگر عالم فرمائے سورج اشاروں پہ چلتا ہے تو چاہیں تو سورج سے کہیں کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع کر دے تو نکلنے کی جگہ ہو جائے گی مشرق اور ڈوبنے کا مقام ہو جائے گا مغرب. امام فرمایا چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، تو شام کو عراق کر دوں. پرانا شام یاد کیجئے، پرانا عراق یاد کیجئے اور آج کا نقشہ دیکھیے.
میں کیا جملہ استعمال کروں؟ آج کل تو نقشے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ فلسطین کو ادھر سے اٹھا کے ادھر دکھایا جاتا ہے، یا کشمیر کو ادھر سے اٹھا کے ادھر دکھایا جاتا ہے۔ امام کے الفاظ تو شامی نے کہا اتنا ہی ہے، تو بڑے دعوے کر رہے ہو کہ مشرق کو مغرب کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں۔ کہ حیبت ختمی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرا کیا کام ہے مردوں میں، نکل جا، یہ مردوں کا مجمع ہے، عورتوں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا امام نے مرد کو عورت کہہ دیا۔ احساس ہوا کہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے، شرما کر آیا تھا واپس چلی گئی، آیا تو مرد تھا واپس گئی تو عورت۔ کہتے ہیں پہنچی تو جو گھر میں تھی وہ تھا، جو تھی وہ تھا بن چکا تھا، رہے۔ اللہ اکبر، اولادیں ہوئیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی نگاہوں کا دھوکہ تھا، جادو اور سحر اور ہے، ولایت کا اشارہ اور ہے۔ کہتے ہیں کہ یا 4 مہینوں کے بعد جب ہوش آیا، جب پلٹ کے آئے خدمت امام میں دونوں، تو امام نے پھر جنس تبدیل فرمائی، مرد کو واپس مرد کیا، عورت کو واپس عورت بنا دیا۔ تو حجت خدا چاہے تو ہیبت محمد کو استعمال کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنی ہیبت مجتبی کو، اور خالی ہیبت نہیں، ہیبت کے ساتھ ساتھ سیادت۔ یہ سیادت کسے کہتے ہیں؟ جانا۔ اللہ اکبر، جیسے سردار ختمی مرتبہ انبیاء کے، ایسے سردار امام مجتبی جنت کے جوانوں کے، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ جنت کے جوانوں کے ایسے سردار ہیں کہ جن کی سرداری میں امام حسین بھی سردار ہیں۔ تو جو حسین کے بھی سردار ہوں، اس سردار کو سرکار نے سرداری عطا کی ہے۔ سرداری چھیننا آسان نہیں۔ تو سیادت اللہ کے رسول نے ہیبت کے ساتھ ملا کے دی امام حسن کو، اور جود و کرم و شجاعت عطا فرمائی امام حسین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ بچپنا ہے، شہزادی کونین کے ساتھ آئے، اور ان کے ناز برداریاں تو ایسے ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک۔ شہزادوں نے تحریر میں خوش خطی کے حوالے سے، اللہ اکبر، گدا کی خدمت میں، مولا کائنات کی خدمت میں تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ کس کی تحریر زیادہ بہتر؟ فیصلہ کوئی نہیں، نہ مولا کائنات، نہ رسول خدا، نہ سید کونین۔ کیا کیا جائے؟ کس کا دل رکھا جائے، کس کا دل توڑ دیا جائے۔ آپ نے اپنے گلے کے ہار کو، موتیوں کے ہار کو اتارا، اور اتار کے مایا جو زیادہ موتی جمع کر لے گا اس کی تحریر زیادہ حسین ہو جائے گی۔ دونوں شہزادے موتی جمع کر رہے، سمجھانے کے لیے یاد رکھیے گا، یہ سارے مسائل صرف اس لیے بیان ہو رہے کہ امام حسن کا مقام امام حسین علیہ السلام کے مقام کو ملا کے دے، بات نہ آئے کہ ایک سردار وہ، ایک سردار یہ، وہ اور یہ اور نہیں، وہ جو وہی یہ، ایسے وہ نور سے، ایسے یہ نور سے، یہاں تک کہ دونوں شہزادوں نے موتی جمع کیے برابر برابر۔ ایک موتی ہے، دونوں شہزادوں کے ہاتھ بڑھے،
خدا نے جبرائیل کو بھیجا، ایسا نہ ہو کسی ایک کے ہاتھ میں جبرائیل امین بڑی تیزی کے ساتھ پہنچے اور اپنے پر کو موتی پہ مار دیا، موتی کے 2 ٹکڑے ہوئے، آدھا حسن کے ہاتھ میں آدھا حسین کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، کہاں ایسی محبت ہے! گویا اہل بیت کی نگاہ میں دونوں امام بالکل برابر ہیں، مقام پر کوئی امام حسین کے مقام کو الگ سمجھے، امام حسن کے مقابلے، اس لیے یہ بات پورے عشرے میں آپ کی خدمت میں بیان ہوتی رہی ہے۔ السلام علیکہ یا ناصرہ دین اللہ، سلام ہو آپ پر اللہ کے دین کے مددگار۔ تو جب دین پر مشکل مددگار کون؟ کہ حضرت ابو طالب مددگار یا اولاد ابو طالب مددگار؟ دین سے مدد مانگنے والے تو بہت ہیں، دین کی مدد کرنے والے نہ ملیں گے۔ مدد کرنے والے وہی ہیں جنہیں خدا نے دین کے لیے منتخب کیا۔ اللہ کے رسول امام حسن کو دیکھ کے فرماتے تھے، بے ابی، پر میرے والد قربان ہو حسن، تو میری شبیہ ہے۔ اللہ، کہ میرے والد قربان ہو، بے ابی وانت شبیہی، تو میری شبیہ۔ سرکار کی فضائل بیان کرتے ہوئے آئیے، کی خدمت مقدس میں کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہ گیا، بالکل ایسے جیسے امام موسی کاظم علیہ السلام کی بات، کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ نہ گیا۔ میں کہتا ہوں وہ تو مولا تھے، ارے مولائیوں کے پاس کوئی آ جائے، اللہ اکبر، مہنگائی نے سب کو توڑ دیا مگر علی والوں کو جوڑ دیا۔ کبھی سوچئے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، گھر میں گیس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں تو آ رہی ہوگی، وہ الگ بات ہے۔ جب نہیں آ رہی تو کیا ہوگا؟ کھانا کہاں سے آئے گا؟ یا کھانا بازار سے آئے گا؟ اب ایسے تو ہے نہیں کہ کھانا جنت سے آئے، ایسے تو ہے نہیں کہ کھانا جنت سے آئے۔ آئیے کھانا جنت سے آنے کا مسئلہ بیان کروں تو پوری تاریخ ہے جنت سے کھانا آنے کی۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سفر میں ہیں، قبیصہ بن عیان کہتے کہ ہم امام کے ساتھ تھے، سفر شام ہے، امام حالت روزہ سے ہیں، ہم پریشان ہیں کہ روزے سے ہیں مولا، افطار کا سامان نہیں ہے، نماز مغربین کا وقت ہو گیا اور امام علیہ السلام نماز مغربین کے لیے حضور پروردگار کھڑے ہو گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم پریشان تھے کہ مولا نماز کے بعد افطار کس سے کریں گے؟ امام کی نماز مکمل ہوئی، کہتے ہیں ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر پتہ نہیں آسمان میں دروازے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں آج کی سائنس کیا کہے گی؟ آسمان میں دروازے ہوتے ہیں، سلوات نہیں ہوتے تو فضائی سفر، خلائی شٹل کیسے آگے بڑھتے؟ بہرحال آسمان کی تعریف میں اختلاف، لیکن یہ بات تو واضح ہے جو قرآن بھی کہتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، اور مولائے کائنات کے الفاظ بھی یاد ہیں کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں بھی نہیں تو امام جانتے کیا؟ راستے ہیں تو جانتے ہیں نا، انہی راستوں سے دسترخوان اترا، نماز مغرب۔ قبیصہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دسترخوان اوپر سے نازل ہوا، دسترخوان پر پھل، نعمتیں، اللہ اکبر، اور ایسا لوگ تھے
سب نے کھایا مگر کچھ کم نہ پایا۔ اللہ اکبر، قبلہ سب نے کھایا مگر کھانے میں سے سب کے پیٹ بھر گئے، دسترخوان ویسے ہی پر تھا۔ پھر دسترخوان واپس سمٹ کر اوپر چلا گیا، آیا بھی اوپر سے تھا۔ بہت غور کیجئے گا، روزی آسمان سے آتی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن سے پوچھ لیجئے، قرآن بتا دے گا اب میں من السماء والارض، کون ہے؟ قل، ابھی کہیے ان سے کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کرتا ہے؟ آسمان سے رزق آنے کا مطلب بارش سے، رزق آنے کا مطلب بیج کا زمین سے باہر نکل کر شکل اختیار کرنا، نباتات کی، یہ ہے خلق۔ اور اگر کوئی امر چاہے تو پھر اوپر سے پکا پکایا کھانا آتا ہے۔ اب چاہے یہ واقعہ آپ نے ابھی سنا امام مجتبیٰ کے حوالے سے، اور قیدی کے اس کے کاظم علیہ السلام رہے، قیدی بتاتے ہیں کہ مولا کے لیے دسترخوان اوپر آسمان سے آتا تھا۔ دسترخوان بھی سوال تھا کہ کھانے کے بعد ختم کیوں نہیں ہوتا؟ آپ روٹی کھائیے، 5 روٹیاں ہیں، اگر آپ نے روٹی کھانا شروع کی روٹی ختم ہو جائے گی، 2 آپ نے کھائیں 2 میں نے۔ تو یہ جملہ سمجھانے کے لیے کہ آیا کہاں سے تھا؟ چلتے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت مقدس۔ اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو چند سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ تو بتائیے اہل اسلام کا کہ جنت میں رہیں گے، کھائیں گے اور پیئیں گے، مگر جنت کی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی، اس کی مثال دنیا میں کیا ہے؟ تو جو آیا تھا ختم ہو جاتا، لوگ کھا پی کر ختم کر دیتے، لیکن اس کا ختم نہ ہونا بتا رہا ہے کہ جنت سے آیا تھا، یہ جنت کے اب رہا مسئلہ جنابی آپ فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں، کوئی حوالہ اس کا؟ آئیے، بہت دور نہیں، قرآن مجید کے 38 سے پہلے نمبر 37، آیت نمبر 37 کے درمیان میں یہ واقعہ آیت میں لکھا ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی مریم کے رزقہ تو آپ پاتے تھے ان کے پاس رکھا ہوا رزق، محراب وہ کمرہ نما، کون پہنچائے کھانا؟ حضرت مریم کو۔ اب جب آپ آ کر دیکھتے تھے مریم کے پاس، شہزادی کے پاس، انا لکی ھذا، مریم کھانا کہاں سے آیا؟ مریم نہیں کہتی تھی پڑوس سے آیا ہے، کہاں سے آیا؟ ھذا فخر مریم کا بیٹا۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں فخر مریم کا بیٹا تو فخر مریم کا بیٹا ہے۔ ارے اگر اس گھر کی کنیز اماں فضہ بھی کی مشکلات اور تھیں، گھر میں کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، اللہ کے رسول کی دعوت کر، حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا جنہیں ہم اماں فضہ، کسی نے سوال پوچھ لیا، کھڑے ہوئے، فضہ انتظار کر رہی ہیں، جبرائیل نازل ہوئے سلام لے کر، یا نبی اللہ مختصر کیجئے، فضہ آپ کے انتظار میں۔ سمجھانا تھا کہ جو بطول کی کنیز ہو جائے جبرائیل، اس کا بھی کیا نبی کو نہیں معلوم تھا فضہ انتظار کر رہی؟ بتانا یہ تھا کہ جبرائیل اس گھر سے اتنا قریب ہیں کہ گھر کی کنیز بھی۔ آپ گھر پہنچے جناب سیدہ کے، اچھا فضہ نے دعوت کی، کھانا کہاں ہے؟ جب کسی گھر میں دعوت ہوتی ہے قبلہ تو شام سے، اور چکی میں آٹا موجود نہیں ہے، فاقوں کی نوبت ہے، دعوت کیسے ہو گئی؟ وہ اکبر
جیسے ہی اللہ کے رسول پہنچے فضہ مصلی پر آئیں، اللہ سے رابطہ کیا ہاٹ لائن پر، اس لیے کہ اور کیجئے گا ہاٹ لائن پہ اللہ سے رابطہ کیا۔ ویسے خدا کی ساری لائنیں آن رہتی ہیں، کبھی بھی بزی نہیں ہوتی، آپ جب چاہیں کال کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاٹ لائن پر رابطہ کیا، پروردگار میں نے تیرے حبیب دعوت کی ہے، میں بطول کی کنیز بات کر رہی ہوں۔ اتنا ارجنٹ کھانا تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پکا پکایا کھانا تو باہر سے آتا۔ اللہ اکبر، آج کا دور ہوتا تو آپ کہتے ہیں جناب وہ آرڈر کر دیا ہے KFC والوں کو ابھی آ رہا ہوگا، آرڈر کر دیا فوڈ پانڈا والوں کو ابھی آ رہا ہوگا، رائڈر لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، نہ اس زمانے میں یہ نظام تھا۔ جن کا رابطہ خدا سے ہو وہ خدائی سے کیوں مانگیں گے؟ خدا سے رابطہ کیا، پروردگار نے جواب دیا۔ فضہ گار نے جناب فضہ کی درخواست کو ایسے قبول کیا جیسے حضرت مریم کے لیے کھانا محراب میں آتا تھا ایک مریم کے لیے، یہاں کھانا سب کے لیے، مریم کے لیے آنا اور ہے اور فضہ کے لیے آنا اور ہے۔ فضہ پورا تھال اٹھا کے لائی ہیں سرکار کی خدمت مقدس میں۔ اب جو اوپر سے کپڑا ہٹایا پیغمبر نے کھانے کا مشاہدہ کیا، خوب پتا ہے کہ پیغمبر کون سا کھانا کھاتے ہیں۔ پیغمبر یا تو ابو طالب کے گھر سے کھاتے تھے یا خدا کے گھر سے کھاتے، خوب پہچانتے ہیں کون سا کھانا ہے۔ فضہ سے سوال کر رہے ہیں، فضہ گیا، فضہ نے کہا میں بطول کی کنیز ہوں، میں نے خدا سے مانگا تو آ گیا۔ جب کنیز منگوا لے تو اور قبلہ یاد رکھیے 2 مہینے 8 دن آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کون سے گھر میں کھانا پکتا ہے کہ مولا کی نیاز آئی، صلوات پڑھے۔ اللہ اکبر، ایسا ہے۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن سے، اور آگے چلیں سورہ مبارکہ المائدہ میں یا آل عمران۔ المائدہ میں جانے سے پہلے پھر میں آپ کو روکتا ہوں کہ سورہ البقرہ، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ 3 مقامات پر آپ کو تذکرہ ملے گا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں پر، بنی اسرائیل پر خدا نے اوپر سے من و سلوہ بھیجا۔ معصوم تو نہیں، اگر موسیٰ کے سپاہیوں پہ آ سکتا ہے تو علی والوں پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا آیا من و سلوہ؟ یہ من و سلوہ ہوتا کیا ہے؟ من کہتے ہیں مشروب کو، شہد ملا ہوا شربت، اس شربت میں لیمو پڑا ہوا۔ یہ سنی علماء نے لکھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیعہ علماء لکھتے ہیں کہ من کے معنی الگ الگ۔ من کے ایک معنی ہے تازہ جوس پھلوں کا، فریش جوس۔ کہ جوس بھی آ رہا ہے اوپر سے، اس کے ساتھ ساتھ سلوہ کیا ہے پھر؟ سلوہ کہتے ہیں سلوہ ہے بٹیر بھنا ہوا۔ میں سوچتا ہوں بٹیر تو آتا ہوگا مگر بون لیس، اس لیے اتنا چھوٹا سا گوشت اگر بٹیر کا آئے گا اس میں ہڈیاں ہوں گی تو کھائے گا کیا آدمی؟ خدا کس پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر والوں پر، بنی اسرائیل پر۔ 1 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، بلکہ مہینوں آیا، جب تک یہ روسٹ کھاتے نہیں گئے اور کہنے لگے اب تو ہمیں مسور کی دال چاہیے۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ موسیٰ کے سپاہی ہیں یا ہندوستان؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
پروردگار نے مسور کی دال نہیں بھیجی، یہ خدا کی شان تھوڑی ہوگی، اور میں دال چاہیے، پیاز چاہیے، جاؤ اگاؤ کھاؤ، آج سے بند۔ ایسا بند ہوا پھر نہ ملا۔ اب حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے، سورہ مائدہ آیت نمبر 111 112 113 100، اے عیسیٰ کیا آپ کا رب اس بات پر مستطیع ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ڈانٹ دیا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جناب عیسیٰ ابن مریم، جب انہوں نے کہا ہم تو اس لیے کہ آپ کی صداقت پر اور مضبوط ہو جائے اس لیے کھانا چاہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، خدا نے کہا دسترخوان ایسا سزا دوں گا اسے کہ عالمین میں کسی ایک کو بھی نہ دی ہوگی۔ دسترخوان کے نزول کے واقعات ہیں مسلسل، لیکن کیا شان ہے امام موسی کاظم علیہ السلام۔ امام علیہ السلام جا رہے ہیں حج کے لیے، اور راستے میں شقیق بلخی، بلخ کا رہنے والا عالم کو، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ بالکل پتلا دبلا سا جوان ہے، نوجوان، یعنی ایک خوبصورت حسین مگر بہت پتلا دبلا سا متقی پرہیزگار بنا ہوا، اس کے الفاظ سارے قافلے سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا۔ شقیق کہتا ہے میرے دل میں خیال گزرا، یہ ایسا لگتا ہے جیسے دوسروں پہ بوجھ بننا چاہتا ہے، اب یہ لوگوں سے کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے زیادہ راہ دو، یہ اللہ کے نام پر لوگوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ خیال گزرا تھا کہ میں اس کے قریب سے گزرا کہ دیکھوں کیا کر رہا ہے، آواز دی شقیق اجتنب کثیرا من الظن وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اے شقیق گمان سے پرہیز کرو، دے جاتے ہیں۔ شقیق لرز گیا، جو میرے دل کی نیت پہچان جائے وہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے نہیں ہے۔ شقیق کہتا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بہت غلط بات سوچی ان کے بارے میں، یہ تو کوئی اللہ کے پہنچے ہوئے عابد ہیں، تو کیوں نہ میں ان کے پاس جا کے توبہ کر لوں، ان سے ایکسکیوز کر لوں، معافی مانگ لوں۔ پہنچا، آپ نے آیت شروع کی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، خدا کہتا ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے۔ شقیق کہتا ہے اب تو میں سمجھ گیا یہ عابد نہیں ابدال ہیں، عابد اور ہیں، ابدال اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے پھر منزل واقصہ پر میری پھر ملاقات ہونے کے لیے کنویں کے کنارے پہنچے۔ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ساتھ گیا دیکھوں کہ کرتے کیا ہیں۔ ہاتھ میں جو برتن تھا پانی بھرنے کے لیے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے کنویں میں گر گیا، اور جیسے کنویں میں گرا آپ نے اپنے دستے دعا بلند کیے، پروردگار تو مجھے پانی پلاتا جب پیاسا ہوتا، اور تو ہی مجھے کھانا کھلا جب میں بھوکا ہوتا۔ پروردگار میرے پاس یہ ایک ہی برتن تھا، میرے پاس اور نہیں ہے، میرا برتن مجھے واپس لوٹا دے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی خود بخود اوپر ہوا،
یہاں تک کہ دستے قدرت یہ پہچانتا نہیں امام کو ابھی تک. امام نے اپنے برتن کو پانی سے بھرا, وضو فرمایا, اور وضو فرما کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ذرا سی ریت اٹھائی, ریت اور جو برتن میں بچا وہ پانی تھا اس میں ڈال دیا, پینے لگے. صلوات پڑھیں محمد والے. ریت پانی میں ڈال کر, ایک پینے کا مشروب ہوتا ہے گرمی کے موسم میں, ستو کہلاتا ہے. بعض نے لکھا کہ وہ عنوان تھا, بعض نے لکھا کہ فالودہ عنوان تھا. یعنی ایسی شے تھی پینے والی جس میں دونوں کام ہو جائیں اور پیٹ بھی بھر جائے. کہتا جب میں نے دیکھا کہ یہ کر رہے ہیں تو میں قریب آ گیا. میں نے کہا جو خدا نے آپ کو عطا کہ تھوڑا سا مجھے پلا دیجیے. اسے کیا خبر تھی کیا پی رہے ہیں. امام نے اپنا برتن اس کے آگے حوالے کیا, ایسا لگا جسے فالودہ پی رہا, فارسی میں لکھا, عربی کے ستو پی رہا. کہہ رہا اس کے پینے کے بعد نہ ابھی تک جانتا نہیں امام کون ہے. اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ امام موسی کاظم سے آپ کا نام پوچھے. کہتا ہے میں مکے پہنچ گیا, اور جب حرم میں پہنچا تو حرم میں نے دیکھا اسی کے لیے ہاتھ سلام کرنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے. میں نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ کہ نہیں, کہ یہ موسیٰ ابن جعفر ہے. اللہ اکبر. میرے مولا کی شخصیت. تو کبھی شقیق کے, کبھی دل کا علاج کیا, کبھی پیٹ کا علاج کیا. ذہن میں آیا تھا گمان تو گمان کا علاج کیا. دل میں آیا توبہ کا خیال تو توبہ کی نوید دے دی. بھوک لگی تو کھانا کھلا دیا. اور اس کے بعد سفر آپ کا 7واں مولا اس طرح سے بڑھ رہا تھا کہ راستے میں آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے بچوں کو لیے بیٹھ کے رو رہی, راستے میں روئی چلی جا رہی. ہم اور آپ اگر ہوں تو شاید اپنا وقت بچائیں, کہاں اس کے چکر میں پڑیں گے, حج پہ جا رہے ہیں, اس کی مدد کرے گا. حجت خدا ایسا نہیں کرتے تھے. آپ قریب آ گئے, رونے کا سبب پوچھا, کیا مسئلہ ہے؟ یہ سبب پوچھنا, ورنہ مولا تو جانتے تھے مسئلہ کیا. کہنے لگی وہ میں بیوہ خاتون ہوں, یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہوں, ہمارا کل سرمایہ ایک گائے تھی. ماتے ہیں اگر تم چاہو تو تمہارے لیے گائے کو واپس زندہ کر دو. اور سمجھ کہ کیا کوئی مری ہوئی گائے زندہ کر سکتا ہے. روایت کا جملہ کہ آپ نے مصلی بچھایا, اور مصلی اس لیے بچھایا تاکہ کوئی بندوں کو خدا سے رابطے کا سلیقہ دیا, اور سلیقہ دے کے پھر آپ نے, روایت کے جملے ہیں کہ یا تو اسے مس کیا, مری ہوئی گائے کو ادھر مس کرنا تھا, ادھر گائے میں حرارت پڑ, اور گائیں باذن پروردگار امام کی ٹھوکر سے زندہ ہو گئے. کے مارے پاگل ہوئے, عجیب الفاظ سے چیختی چلاتی, ایوہ الناس آؤ آؤ دیکھو شبیہ عیسیٰ بن مریم. کیونکہ مسلمان تو اتنا سمجھا وارث عیسیٰ روح اللہ, ہمارا ہر امام عیسیٰ کا وارث. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کو نصیب کرے کاظمین کی زیارت. کاظمین کی زیارت کے ساتھ ساتھ 7ویں امام کے توسل کے مسائل کچھ بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. مشہور ہوئے شفائے
مریضان کے لیے وسیلہ. جب بھی کوئی بیمار ہوا آپ نے کہا بیمار کربلا کا باعث شفا ہو گئی. لیکن خود آل محمد کے درمیان یہ اختیار خدا نے کسے دیا؟ شفا. اگر کوئی مریض ہو تو امام موسی کاظم علیہ السلام پر مخصوص درود پڑھے. بدن میں اگر کہیں پر تکلیف ہو تو ساتویں امام کا نام لیتے اللہم صلی علی موسی بن جعفر، اللہم صلی علی موسی بن جعفر، اللہم صلی علی موسی بن جعفر، ساتھ کے ساتھ. اور یہ جملہ میں اپنے پاس سے نہیں پڑھ رہا، یعنی خطیب اہل بیت بہت مشہور شخصیت کہ آج تک ان کی یاد اذہان سے محو نہیں ہو پاتی، علامہ رشید طلابی مرحوم اللہ مقام. علامہ رشید کہ جنہوں نے عنوان کے لحاظ سے مجالس کا ایک ربط بیان کیا تھا، ساتویں امام کی مجلس میں جملہ بیان نہیں ہوتا تھا. ہم سب کے سب تو چوتھے امام کے نام سے شفا مانگ رہے ہوتے تھے. مگر حدیث بھی ہے دعائے توسل کے الفاظ کہ میرا بیٹا موسی کاظم وسیلہ ہے شفائے امراض کے لیے. کہتے ہیں علامہ رشید طلابی مرحوم کہ جس کو آنکھوں میں تکلیف ہو، خاص طور سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، ساتویں امام پہ درود پڑھے، صلوات پڑھے محمد والے. استفادہ کرنا نہ کرنا، یقین رکھنا نہ رکھنا، سننے والوں کا مسئلہ. بس گفتگو تمام ہو گئی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک، لیکن آج دل چاہتا ہے کہ ساتویں امام کے نام سے فضائل تو پڑھے تھے، آخر میں مصائب بھی امام کے پڑھے. کیا خبر 25 رجب تک کون زندہ رہے، اور جو زندہ رہے خدا کرے وہ کاظمین پہنچے تو اندازہ ہو کہ 40 کے بعد سب سے بڑا اجتماع کاظمین میں ساتویں امام کی شہادت کی تاریخ میں ہو. قید خانہ بھی ایسا دیا گیا آخر شہادت سے پہلے. اس میں آپ نہ تو پورا لیٹ سکتے تھے، سے کھڑے ہو سکتے تھے. تصور کیجئے کبھی کبھی کسی ایسی گاڑی میں انسان سفر کرے جو سیٹ بھی کھڑے ہو کے جانا پڑے اور چھت نیچی ہو، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایسا قیامت کا گزرتا ہے کہ انسان کے یہاں پر زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، 14 سال گزارے ہیں. قید خانہ نہیں تھا، وہ تو قبر کی شکل تھی. اس سے نکلنے کا باہر راستہ بھی نہیں تھا، سوائے سیڑھی اتار کر کوئی اندر سے باہر آ سکتا تھا یا باہر سے اندر جاتا تھا. کوئی راستہ نہیں تھا، زمین کے اندر تھا یہ قید خانہ. نہ روشنی آتی تھی، نہ تازہ ہوا کا بندوبست. واہ میرا مولا، ہتھکڑیاں ہاتھوں میں، بیڑیاں پائے مقدس میں، اور بیڑیاں اتنی سخت پہنائی گئی تھی کہ میرے مولا کی پنڈلیوں سے خون بہتا تھا، مگر کوئی پرسان حال نہ تھا. ہائے میرا مولا، ساتویں مولا کو اس حالت میں بھی زہر دے دیا گیا. قید خانہ الگ، ارے ہتھکڑیاں بیڑیاں الگ، اس پر زہر کی شدت الگ. زہر کی شدت سے تو ظالموں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ طبعی موت مر گئے ہیں. بڑا سخت جملہ ہے، مولا کے بدن پہ تازیانے مارے گئے.
کہ تاکہ بدن کا رنگ واپس اپنی اصلی حالت پہ آ جائے۔ وہ مصیبت بعض روایات میں ملتا ہے بغداد کے پل پہ میرے ساتھ میں مولا کا جنازہ پڑا تھا۔ ارے اٹھانے والا، رونے والوں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، ہاتھوں کو جوڑ کے پرسہ دوں 8ویں امام کی بارگاہ میں، مولا اپنے بابا کا پرسہ، اے معصوم قمار کو آپ کے اے مولا موسی کاظم، آپ کا جنازہ زندان سے باہر تو آ گیا، لیکن ذرا یہ زندان شام 4 سال کی یتیمہ، ارے اللہ اکبر، رونے والوں، میرے 7ویں امام کے جسم کو اٹھایا گیا بغداد کے پل سے، کفن کا اہتمام کیا گیا، 8واں امام باعجاز امامت پہنچا، لیکن میں کہوں گا مولا امام رضا، آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا تو لوگ شامل ہو گئے نا، لیکن جب بہن کے جنازے کو اٹھایا، ارے کوئی شامل جنازہ نہ تھا، ہاتھوں پہ جنازہ لیے ہوئے رو کے کہتے تھے بابا سجاد اکیلا قبر میں کیسے اتارے، قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لا میرے لحال، میری امانت اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد ہمیں آل رسول کے پروردگار باب الحوائج کا واسطہ، باب مراد کا واسطہ، پروردگار تمام تر مانگنے والے دنیا کے اہل ایمان ہیں، مولا کے چاہنے والے اہل اسلام ہیں، سب کی مرادیں پوری فرما۔ ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مولا کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں مولا کے جوار میں، مولا کے غلاموں کے جوار میں ہم جیسے گناہگاروں کو جگہ محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس آپ کے مرحومین تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہدائے ملت، کاظمین کے مختلف سالوں میں ہونے والے سانحات کے شہداء کو یاد فرماتے ہوئے ظہیر اختر مرحوم، حامد حسین، شوکت حسین، طفیل حسین، اقبال حسین، فاطمہ مقدسہ خاتون، شبی فاطمہ، نثار فاطمہ، اعجاز حسین اور معصوم حسین اور فاطمہ اور تاج فاطمہ، رئیس فاطمہ، نجم الحسن اور مونسہ